بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز چاشت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز چاشت کی فضیلت کیا ہے اور نماز چاشت میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو نماز چاشت کی فضیلت بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز چاشت کی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے پہلے۔ اب آپ نے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا جو وقت ہے اس کو آپ نے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ چیک کر لیں کہ زوال کا وقت ہمارے شہر میں کب شروع ہو رہا ہے۔ عام طور سے زوال کا وقت دن کے 11:30 بجے سے لے کر 12:15 بجے کے درمیان ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی ہے۔ اب بعض لوگ جو صبح کے اس پہر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ نماز اشراق کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ زبان سے بھی کرنا چاہیں تو یوں آسان الفاظ میں کر سکتے ہیں، میں نماز چاشت کے 2 رکعت نوافل ادا کرتی ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یوں آپ زبان سے نیت کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ نماز اشراق میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہی صورتیں آپ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع، سجود، اور اس طرح آپ کی پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور دوبارہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر 2 رکعت نوافل کو مکمل کر لیجئے۔ اگر آپ سورۃ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی قرآنی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب میں آپ کو نماز چاشت کے حوالے سے جو آخری بات ہے وہ بھی بتا دوں کہ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت کا ارشاد فرمایا، تو ہم نے بھی نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز چاشت اور اس کے ساتھ ہی فرض نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔